وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، لہٰذا جو بھی دنیا میں تربیت کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت لقمان کی نصیحت کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی، اس تربیت میں سب سے پہلا میرے اور آپ سے جو اصول ملتا ہے وہ اصول یہ ہے، ہم جب تربیت کریں تو بچوں کی تربیت محبت سے کریں۔ آج کل اٹھے بیٹھے دلندر، مر جا تو مرا تو کفن بھی نصیب نہیں ہونا تجھے، کیا بات ہے، جہالت ہے یہ۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے جملے ہمارے اس سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مال پر، اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرو، اگر بد دعا کرے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اسے۔ لہٰذا لقمان کو دیکھو، جیسے ہی نصیحت شروع کرے بولے یا بنیا، اے میرے بیٹے بھی نہیں، اس کا ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے، یہی تھی تو تربیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے نصیحت کی تھی، یا ابتی، باپ کافر ہے، بولتے ہیں میرے ابا جان۔ آج ہم اپنے مسلم والے اپنے والدین ساتھ کیسے بات کرتے ہیں ذرا جائزہ لیجئے۔ لہٰذا جب ہم خطاب کرتے نا، اس کے الفاظ میں بھی مکمل طور پر پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیسے بلاتے تھے کہ ہمارے پاس دلندر آری جاری، ایسا انداز ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نہیں بولتے اے یا عائشہ، عائشہ کو پکار رہے ہیں، کبھی بولتے یا حمیرہ، کبھی بولتے یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، قربان جاؤ ان اخلاق میں۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں تو انہیں کیا سمجھتا، اس کے دل میں کتنی محبت ہے نا۔ بچہ ذہنی طور پر، سائیکالوجی طور پر اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تربیت کو سننے کے لیے ماشاءاللہ بڑا اچھا اثر کرتا ہے۔ قرآن میں خود دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیار سے بلاتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، کتنا بہترین خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہٰذا خطاب کے الفاظ میں کیا ہونا، محبت ہونا چاہیے۔ بعض علماء تو بولتے کلمات میں بھی محبت، نظر میں بھی محبت، اس کو چھونے میں بھی محبت، اس کو دیکھنے کی طرف محبت۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بندے کو نرمی سے چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی چلتے کیسے، گویا کسی بلند مقام سے اتر رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا، ذرہ اپنے سینے کو ذرا اتار کر چلنا چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لوگو اگر تم کتنا بھی تکبر کر لو، پہاڑوں کی بلندی کو بھی پہنچ نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو، اور خصوصاً والدین سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کرنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے اپنی ماں کے سامنے، ویسے جھک کر بات کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ يَا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کسی سے کہیں، اچھا یہ جملہ بول کر آپ نے کیا کہا، بولے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تین مرتبہ بول رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بس اوقات ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیتے اپنے سامنے کا۔ لہذا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پیار سے بولو، کبھی میاں بھی کرو، کبھی پیار کرو۔ آج کل تو حال ایسا ہے، یہ فون دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہفتے گزر جاتے، کبھی اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں چونتے۔ ماں باپ بچوں کو پیار کی اثر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت لقمان کی وصیتوں میں کیا، اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کا حوالہ دے کر ان کی تربیت کرنا۔ آج کل دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو موبائل بہت دیکھتے ہیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وائی فائی لگا دیتے گھر میں، کمرے میں جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ بیٹے سے کیا بیٹے دیکھے تمہیں، کیا بھی نہیں، الگ جا کے کیا کرتا، ہسٹری میں جا کے جتنا دیکھا پورا ڈیلیٹ کر کے لگا دیا تھا۔ یہ ہمارے بچے آج تنہائی کے گناہ میں پڑ رہے ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انہیں بلوغت کے بعد دیکھنا تھا۔ کیا کیا ہو رہا ہے، یہاں خواتین بھی ہیں، بولنے میں شرم بھی آتی ہے۔ لہٰذا اگر کہیں CCTV کیمرہ لگا وہ لوگ کتنا ڈرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی نگرانی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب تک ہم اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے اس وقت تک موبائل نہیں دینا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو، بعد میں موبائل دو۔ دیکھو ہمارا بچہ ماشاءاللہ کیسے ہوتا ہے۔ یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہی، اتق اللہ حیثما کن۔ آج کل تو ایسا ہے
بچوں کے پاس سے موبائل لے لے تو بیٹا کیا کرتا، ماں کو بیٹ سے مل کو مارلتا، وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ کو۔ اس طریقے سے ہمارے بچوں کو فون کی لت سے بچانا ہے، پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے۔ جب بچے مسجد میں آتے ہیں نا، لوگ مسجد میں لوگوں کو مارتے ہیں، یاد رکھو ہمارے بچے انٹرنیٹ چھوڑ کے، موبائل چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، لہٰذا ان کو برداشت کرنا چاہیے، لہٰذا ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھو بچے روتے، لیکن اللہ کی نبی نے تمہیں نہیں آنا، آپ فرماتے میں اپنی نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے کوئی بچہ اپنی ماں کو تکلیف نہ دے، لہٰذا میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں۔ لہٰذا جب ماں اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آتی ہے، ماشاءاللہ تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بتاؤ کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ کے سامنے جو موضوع ہے، موضوع کافی طویل ہے، انشاءاللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تربیت اولاد اور حضرت لقمان علیہ السلام، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو میں نے جو آیتیں پڑھی، دو اس کا ترجمہ کر کے، حدیث کا ترجمہ کر کے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں بہت ہیں، سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہم کو نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے۔ اسلاف کے پاس کیا تھا؟ نعمتیں کم تھی، شکر کا جذبہ زیادہ تھا، مگر ہمارے پاس یہ ہے نعمتیں زیادہ ہیں مگر ناشکری بہت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نعمتوں کی بات جب آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ واشنگ مشین، فریج، اوون، اس کو بڑی نعمت سمجھ جاتے ہیں، وہ بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر ہمارے پاس ہے تو وہ ایمان اور عقیدہ توحید ہے۔ سورہ پڑھ کے دیکھیے نحل، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو بولتے ہیں نعمتوں میں اس صورت میں سب سے بڑی جس نعمت کا ذکر ہوا وہ کون سی؟ عقیدہ توحید کی نعمت ہے۔ اگر عقیدہ توحید کی نعمت نہ ہوتی تو میں یہاں بیٹھتا نہیں، اگر عقیدہ توحید کی نعمت آپ کے پاس نہ ہوتی تو آپ یہاں نہیں رہتے۔ لہٰذا جب بھی عقیدہ کی نعمت آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور امام احمد ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، وہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے، اللہم امتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ توحید پر میرا خاتمہ فرما، سنت پر میرا خاتمہ فرما۔ یہ دعا بڑی اچھی ہے، اللہم امتنی علی التوحید والسنت، اے اللہ تو مجھے توحید اور سنت پر موت دے۔ تو اسی صورت میں اللہ نے آگے کہا، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 72 ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں بیویوں کو بھی ایک نعمت بتاتا ہے، جس کو دیندار، اچھی، شوہر کی قدر کرنے والی نعمت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک نیک عورت سونے چاندی سے بھی زیادہ بہتر ہے، جس کو مل جائے اس کو اس جنت میں جانے سے پہلے اللہ نے دنیا میں جنت دے دی ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ تمہارے بیٹے بھی ہیں نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہیں، بیٹے ہی نہیں بلکہ آگے کہا یہ تمہارے پوتے، یہ نواسے، یہ تمہارے نوکر چاکر، یہ سب بہت بڑی نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیوی ایک بہت بڑی نعمت اور دولت، تمہارے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، نوکر چاکر، یہ سب بہت بڑی دولت ہیں۔ ان سب دولتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ حلال چیزیں دی ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے سوال کرتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگ نعوذ باللہ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی، تقریباً یہ شاید 20ویں پارے میں ہے، 19ویں پارے میں، سورہ سجدہ سے پہلے لقمان کون تھے اس کے بارے میں علماء بڑی بحث کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں صاف بات یہ ہے لقمان علیہ السلام بھی ایک نیک انسان تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس تسمعون ما قال العبد الصالح، اللہ کے نبی اگر لقمان نبی ہوتے تو نبی کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ وہ بات نہیں سنے جس کو نیک بندے نے کہا؟ اس کا مطلب سمجھ میں آیا لقمان علیہ السلام کیا تھے؟ نبی نہیں تھے۔ اب لوگوں کو کیا شبہ ہو جاتا علیہ السلام بولے تو کہا ہے نبی سمجھ جاتے۔ لقمان علیہ السلام کے ساتھ بھی نبی کا علیہ السلام آتا، جبرائیل کے ساتھ بھی علیہ السلام آتا، مریم کے ساتھ بھی علیہ السلام آتا۔ یہ علیہ السلام یہ دعا یا جملہ ہے، جس کسی کے ساتھ لگ جائے اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے، مگر نبیوں کا ایک پاسورڈ کی طرح ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ نے کہا کہ حضرت لقمان نے ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو بڑی اچھی نصیحت فرمائی۔ قرآن کریم میں بیٹوں کو کیا نصیحت کرنا اگر یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، سب سے بہترین نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے
کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ تیسری حدیث میں نے پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا، اللہ لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے، جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ الحمدللہ اس کی ہم کیا کریں، اچھی تربیت کریں۔ معزز حاضرین، تربیت اولاد ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ یہ تو موضوع ایسا ہے قیامت تک بول سکتے ہیں، ماشاءاللہ بہت طویل ہے، آدھے گھنٹے میں بولا نہیں جا سکتا اس پر، لیکن میں سمجھتا ہوں اس موضوع کے انتخاب کی وجوہات سن لیجئے۔ آج بگڑتی نسل کی وجہ سے سب سے زیادہ ماں باپ پریشان ہیں۔ لوگ بولتے بچے ہماری بات سنتے ہی نہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ اساتذہ کو مدارس میں طلبہ سے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ماضی میں بچوں کے اندر، طلبہ کے اندر بات ماننے کی جو عادت تھی وہ آج جو ہے مدارس میں نہیں ہے۔ ایک طرف تو ماں باپ پریشان نئی نسلوں سے، دوسری طرف اساتذہ پریشان، تیسری طرف معلمات پریشان۔ LKG UKG کے بچے کیسے جان کھاتے بولے تو آپ جو ہے اسکول میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں سنتے، خالی نخرے کی زندگی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپ مدارس سے لے کر مساجد سے مکتب میں بچے پڑھنے آتے، ان کو لے کر کتنے مسائل اور تربیت اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت امت کو ہلا دینے والا مسئلہ ہے بچوں کی نافرمانی کا۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، ایک طرف تو ہم بگڑتی نسل کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوس ہونا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں مرض بتایا اس مرض کی دوا بھی بتائی نا، لہٰذا قرآن میں، سنت میں، سلف کے واقعات میں تربیت اولاد سے متعلق ماشاءاللہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ تربیت اولاد جو ہے ایسا مسئلہ ہے، یہ ہم کیا کرتے، تربیت اولاد بولے تو وہ آدمی دعا کرنا کب شروع کرتا، نیک اولاد کے بارے میں نکاح کے بعد کرتا، یہ بات نہیں ہے۔ آدمی کو نیک اولاد کی دعا اس کے بالغ ہوتے وقت ہی شروع کر دینا چاہیے۔ جامعہ کے ایک ناظم تھے مولانا خلیل الرحمن اعظمی عمری رحمہ اللہ، ماشاءاللہ 22 سال تک جامعہ کے ناظم رہے۔ جماعت پنجم میں وہ مشکات پڑھاتے تھے۔ اساتذہ کی مثال لینے سے ہمیں تیار کیسے بھی معلوم ہوتا، دیکھو شیخ مشکات پڑھاتے، اس دوران ایک بات بولتے، دیکھو آپ سب ہماری روحانی اولاد ہیں، میں آپ کا روحانی اور باپ ہوں۔ بولتے ایک بات، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کب یہ جب میری عمر تقریباً 17-18 سال کی ہے، اس وقت کی بات ہی ہے، تو بولتے تھے میں رہوں یا نہ رہوں، ایک بات کا اہتمام کرو، کیا ہے، ہمیشہ یہ جو رحمان کے بندوں کی دعا ہے نا، وہ دعا پڑھتے رہو۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو ہم ذرا لائٹ لے لیتے، ایک مرتبہ پڑھ کر چھوڑ دیتے، ایسے نہیں ہے۔ یہ دعا کب سے ہے؟ بالغ ہوتے سے لے کر مرتے دم تک پڑھی جانے والی دعا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے اپنے زندگی میں اس کا تجربہ دیکھا، جب سے پڑھنا شروع کرے اس وقت تک الحمدللہ بیوی میں، بچوں میں تابعداری جو آتی نا، اس دعا کی وجہ سے آتی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا نہیں مانگنا تربیت اولاد کے بارے میں، بلکہ اللہ سے نیک اولاد مانگنا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حرم مکی کا، غور سے سنیے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ماشاءاللہ ایک بہترین عالم دین، ان کے والد کی عمر بھی ماشاءاللہ 90 سے اوپر ہے۔ مسجد نبوی میں تقریباً 40 سے 50 سال تک ماشاءاللہ کتاب پڑھائے، کئی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سب پڑھائے، نسائی، ابن ماجہ، موطا پڑھائے۔ ذرا بیمار ہیں، اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ان جیسے ربانی علماء کا سایہ ہم پر تا دیر باقی رکھے۔ کیا واقعہ ہے، رلا دیتا ہے واقعہ۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تربیت اولاد کے تعلق سے، وہاں کی پولیس میں جو ایمان ہے وہ ایمان ہندوستان کے علماء میں بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا تجربہ ہے یہ؟ اصل میں کیا ہے، یہ حجر اسود کے پاس ایک پولیس ہوتا، دیکھیا انہیں بیلٹ میں ایسے ہاتھ ڈال لے کے سب کو سنبھالتا، تو بولتا ہے 18 سال پہلے ایک آدمی آیا۔ کتنے سال پہلے؟ 18 سال پہلے وہ آدمی آیا، میں دیکھتا ہوں وہ آدمی اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، ملتزم کے پاس لگ گیا، سمجھنا ملتزم کعبۃ اللہ کو لگ کر دعا کرتے ہیں، وہ لگ گیا ہے دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اولاد دے۔ اولاد دے دیا۔ 18 سال کے بعد پھر آیا، یہ 18 سال پہلے کیا دعا کرے؟ اولاد دے، لیکن نیک اولاد کی دعا نہیں کیا، اولاد کی دعا کر دیا۔ 18 سال بعد پھر آتا ہے، وہ آدمی وہاں پولیس ہیں، زندہ ہے وہ
وہ 18 سال کے بعد آ کے کعبۃ اللہ سے ملتزم سے رکھ کے رو رہا ہے، اے اللہ تو میرے بچے کو ہلاک کر دے۔ پولیس کا ایمان دیکھو کیسے ہے۔ وہ پولیس کیا کیا، وہ پوری بھیڑ سے نکل کر کے اسے بلانے گیا جو بددعا کیا، بولے تو مار دے اللہ، ہلاک کر دے اللہ، ایسے چھین لے اولاد۔ تو جا کر کیا پوری مطلب طواف کرنے والوں سے چیر کے بلا کر لے گیا، اسے گیا اس کے پاس اور جا کے بولا 18 سال پہلے میں نے آپ کو کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا تھا، آپ نے اللہ سے دعا کی اولاد کی، مگر نیک اولاد کی دعا کرتا تو یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے۔ اور اس کے بعد کیا بولا معلوم، آؤ ادھر آؤ، لے کر آؤ، کعبۃ اللہ کے پاس لایا اسے، ملتزم سے چمٹا، بولا اللہ تعالیٰ اپنے بچے کے نیک بننے کے لیے دعا کرو۔ ایسا نہیں بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے کیا ہوتی ہے، پکا قبول ہوتی ہے۔ ماں کی دعا تو بچے کا مستقبل بناتی ہے۔ وہ آ کر جو ہے چمٹ کر دعا کرنے لگا تو وہ آدمی بولتا ہے، پولیس بولتا ہے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں جیسے ہی دعا کر کے گیا تو دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا ماشاءاللہ وضو کر کے نماز پڑھ کے کعبۃ اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہوا، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب بچوں کی زندگی بناتی ہیں دعائیں، لہٰذا کبھی بھی ہم اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً بچے ستاتے ہیں، اس وقت اگر ہم ان کے حق میں بد دعا کر دیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس دعا کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی آیتیں اتری، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہمیں بیوی دے۔ بچے کا ذکر بعد میں آیا، پہلے کس کا ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہوا اگر بیوی اچھی رہی، ماں اچھی رہی تو بچے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا اس کو، ربنا هب لنا من ازواجنا، پھر کہا وذریاتنا، اے اللہ تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو بنا دے، کیا بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کسے بولتے ذرا سن لیجئے۔ عموماً کیا ہوتا جب ہم ٹینشن میں روتے ہیں تو یہ آنسو گرم ہوتے ہیں، ذرا رو کے دیکھو، یہ جب آنسو آتے ہیں نا یہاں پڑتے ہیں تو گرم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ خوشی سے نکلنے والے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے، یہ دنیا میں حاصل ہوتا یا آخرت میں حاصل ہوتا؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم اپنے بچوں کو، بیوی کو دنیا میں نیک بنائیں، ہمارے سامنے وہ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں لگتے ہیں نا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے جو ٹھنڈے آنسو آتے ہیں وہی جو ہے اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے۔ میری اپنی زندگی کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوسرے فرزند ہیں، ان کا نام ہے عواد۔ الحمدللہ بطور تحدیث نعمت آپ کے سامنے کہتا ہوں 2 سال 2 مہینے میں الحمدللہ انہوں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال 2 مہینے، بطور تحدیث نعمت جس دن انہوں نے قرآن جو ہے اپنا مکمل کیا، مجھے تو خوشی سے نیند نہیں آئی۔ ان کے استاد کے سامنے بیٹھا رہا، اور اسی طریقے سے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں، ماں کو بھی رونا آتا ہے، اور ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے لڑکھڑاتی زبان سے کبھی اللہ کہتے ہیں اور کبھی نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارے آنکھوں سے خوشی سے جو آنسو آتے ہیں اسی کو یہاں کہا گیا ہے ٹھنڈک۔ تو لہٰذا اولاد کے بارے میں یہ بھی سن لیجیے، اولاد ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہیں، مگر وہ آزمائش بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں، سب کے لیے اس موضوع کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، تربیت اولاد کے بارے میں ہم سب کو جب بھی اولاد ہوتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اولاد ملتی کیسے؟ اولاد کوئی سا اولی بھی نہیں دیتا آپ کو۔ اگر اولاد پیدا کرنا اپنے طاقت میں ہوتا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوتی، کہتی 100 بیویاں، بخاری میں روایت ہے، مگر ایک دن انہوں نے قسم کھائی اگر میرے بیویوں سے کوئی اولاد ہوگی تو میں کیا کروں گا، اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں بولنے سے ایک عورت کو بھی اولاد نہیں ہوئی سوائے ایک بیوی کے، وہ بھی انکمپلیٹ بچہ۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے آج اولاد لینے کے لیے لوگ اجمیر کے دربار میں جاتے ہیں، بندہ نواز کے دربار پہ جاتے ہیں، اور اللہ بھی دیکھتے
دیکھتا ہے, انہیں وہ قبر کے پاس جا کر وہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ کی طرف پلٹتا کہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی اگر کوئی تعویذ لٹکاتا کسی چیز پر زیادہ بھروسہ کرتا اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لہٰذا اولاد جب ہوتی ہے سب سے پہلے ماں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیسے وہ شکر ادا کرنا, کیسے آج کے اس دور میں ہم نے شکر کا طریقہ سیکھا کیسے الگ ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ الگ ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا فوراً فوٹو کو فیس بک میں اپلوڈ کرتے ہیں, یا نہیں تو اپنے خاندان کے جو ہے گروپ میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے دیا. عبد المحسن عباد حفیظہ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو اولاد ہونے کے بعد فیس بک میں ادھر ادھر جو ہے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. سب سے پہلے اولاد ہو تو عقیقے کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرو. ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے تحفۃ المولود, اس کتاب میں انہوں نے ماشاءاللہ عقیقے کے بڑے فوائد لکھے. بندہ جب عقیقہ کرتا ہے تو اللہ کو خوش کرتا ہے, رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور لکھتے ہیں وہاں بندہ جب اپنے بچوں کی طرف سے عقیقہ کرتا ہے تو ماشاءاللہ بچوں میں تابع داری پیدا ہوتی ہے. جب انسان اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے تو اللہ سے بولتا ہے اے اللہ تو نے میری گود کو اولاد سے بھرا, میں ان اولاد میں ان جو ہے پھولوں کے عوض میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں, لہٰذا عقیقہ کرنا چاہیے. بلکہ امام احمد رحمہ اللہ تو بولتے عقیقہ کرنا فرض ہے, اور عقیقہ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں قرض لے کر بعد میں ادائیگی کی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اتنا خود ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے مالدار سے مالدار لوگوں کو دیکھا, اللہ کی توفیق ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ مالداروں کے پاس کیا کیا نہیں رہتا, اپارٹمنٹ رہتا, سب رہتا, مگر اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی. لوگ بولتے نہیں ہے سرجری سے ہوا, سیزرنگ سے ہوا, وہاں اتنی بل آئی, لاکھوں کی بل بننے پیسہ آتا مگر 10,000 روپے کا بکرا تو مجھے ذبح کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی. عقیقہ بڑی اہم چیز ہے. تو عقیقہ یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی طرف سے ماشاءاللہ عقیقہ فرمایا. لہٰذا بعض لوگوں دیکھتے ہم عقیقہ ولیمے کی دعوت میں ملا کرتے ہیں, کر لے سکتے, لیکن علماء بولتے 7 دن کرنا افضل ہے. اس کے بعد ایک روایت میں آیا 14 دن کرنا بہتر ہے, اور اس کے بعد کہا 21 دن, یہ بھی روایتوں میں آیا, مگر 7 دن کرنے میں جو خوشی ہے جو مزہ ہے وہ اس کے بعد نہیں آتا. لہٰذا عقیقہ کرنا چاہیے, اس کی طرف ہم توجہ دیں. دوسری بات تربیت اولاد کے لیے ہم سب کو اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. اللہ سے مدد مانگے بغیر نہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہوں نہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے. کیا پڑھتے ہیں نماز اور سورہ فاتحہ میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اولاد اللہ کی نعمت ہوئی نا, لہٰذا اس کی صحیح نعمت ہمیں صحیح تربیت پہ اللہ سے ہمیں جو ہے کیا بولنا چاہیے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اپنے اپنے جو ہے چاچا کے بیٹوں کا عقیدہ کیسا درست کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا. یہ کسی عالم کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم فوٹو لیتے بڑا خوشگوار سمجھتے, رسول اللہ کے پیچھے جانور پر بیٹھنا یہ بھی بہت بڑی دنیا کی نعمت ہے. پیچھے بٹھا لیا, آپ نے کہا اے غلام دیکھو کیسی محبت ہے, میں تم کو کئی باتیں سکھاتا ہوں, اس میں ایک بات یہ ہے اذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی تمہیں کسی بھی کام میں اگر مدد طلب کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے. بعض تجربے کاروں سے میں نے یہ بات سنی ہے, آج کل کے زمانے میں بچے بڑے نافرمانی کی حد ہی نہیں ہے. کبھی کبھی تو جو ہے ہم اپنے بچوں کو بددعا کرتے ہیں تو پیدائش نہیں ہونا تھا, استغفر اللہ, غلط بات ہے یہ. اللہ بیٹی سدائی تو بولتے ہیں اللہ بیٹے دلتا اچھا تھا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں بیٹے زیادہ ہو گئے تو مجھے بیٹے دل تو کتنا اچھا تھا. یہ یاد رکھیے یہ بیٹے بیٹیاں پیدا کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, اللہ کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے آخری میں کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے, جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے. اس آیت میں ایک نقطے کی بات دیکھو, اللہ تعالیٰ نے سب سے بیٹے لڑکیوں کا ذکر فرمایا, للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا لڑکوں کا ذکر کر سکتا تھا. علماء بولتے عرب کے معاشرے میں لڑکیوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, لڑکی کو وہ عار کی وجہ سے دفن کر دیتے تھے, بلکہ اسے جو ہے ایک کیا ہے مطلب نحوست کی علامت سمجھاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مقدم کر کے بتایا لڑکی رحمت نہیں زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے. اور خصوصاً آپ دیکھو لڑکیوں میں بڑا فرق ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے, پہلے بچے پوچھتے وہ لائی کیا ابا, بیٹی کیا کرتی معلوم, وہ لنگی جو ہی پہنتے پہن لگے دیتے, پہن لے تو پانی پیو.
اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اون کی اوجڑی ڈالی گئی تو آپ کے جتنے لڑکے تھے بچپن میں انتقال کر گئے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روتی روتی اللہ کی نہیں بولتے اے فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آزمائش کے دن ہمیشہ ایسے نہیں رہتے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں تربیت اولاد میں بھی اللہ سے مدد لینا چاہیے۔ سلف کا نام بھول رہا ہوں میں، ایک عالم دین سلف میں تھے، اپنے بچے کی تربیت کرتے تھک گئے، ایک دن بولے اے اللہ تو مجھے بچہ دیا، اس کو تو ادب سکھانا تیری ذمہ داری ہے، میں اس کو ادب سکھانے کی ذمہ داری تیرے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بچوں کی تربیت ہونا بولے تو ماں باپ کی تڑپ دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا، بیٹا نیک ہو گیا، باپ بیٹے دونوں مل کر نماز بھی پڑھتے اور ساتھ میں الحمدللہ نیک بھی بن گئے، ماشاءاللہ دونوں بھی حافظ قرآن، دونوں تہجد کی پابندی کرنے والے بھی بنے۔ تیسری بات ہے، تربیت اولاد کے تعلق سے ہمیں صحیح ضابطہ بھی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں، بس اسٹینڈ کو پہنچ گئے تو نہیں ہو سکتا ہو، تربیت اولاد کرنا کیا، کچھ لوگ کیا کرتے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ تربیت اولاد کرنا بولے تو وہ کروم میں جا کے انگلش کتاب دیکھتے ہیں، یہ تربیت کا صحیح طریقہ نہیں۔ جیسے میتھس کا ٹیچر ہوتا نا، میتھڈ لکھتا، اگر کہیں ذرہ بھی غلط ہو گیا تو پورا حساب غلط ہو جاتا، تربیت اولاد ایسی ہی ہے، لہٰذا اس کی تربیت کے لیے صحیح ضابطے صحیح نسخہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھو تربیت اولاد کے لیے بہترین اگر کوئی مرجع ہے تو قرآن مجید ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے بیان فرمائے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے جب تک موبائل نہیں رکھتے، اس میں ٹک ٹاک ڈالو، شارٹس ڈالو، زیادہ دیندار ہو تو ہمارے لوگ کیا کرتے، یوٹیوب میں جا کے حضرت موسیٰ کا قصہ ٹائپ کرتے، سامنے رکھ ڈالتے، اس میں ایکٹنگ آتی، کون کی ٹرم کر لے کے لال بالا چھوڑ لے کے موسیٰ علیہ السلام کی طرح آتا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آتا۔ یاد رکھو یہ تربیت کا سلفی منہج نہیں ہے۔ انبیاء پر ہمارا ایمان وہ غیبانہ ایمان ہے نا، ایمان بالغیب ہے نا، تو کیسے اپنے بچوں کو موسیٰ کی فوٹو بتاتے آپ، اس میں عیسیٰ کی فوٹو بتاتے آپ، مریم کی فوٹو بتاتے آپ، اور میں سمجھتا ہوں اس میں قصے غلط سلط ہیں، لہٰذا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے آسان بات، اگر آپ نبیوں کے قصے جاننا چاہتے ہیں، علامہ ابن کثیر کی کتاب اٹھاؤ، قصص الانبیاء، دنیا کے 60 سے زیادہ زبانوں میں ماشاءاللہ وہ ترجمہ ہو چکا کتاب کا، وہ کتاب خریدو اور اپنے گھر میں پڑھ کے سناؤ۔ ایکٹنگ کے ساتھ جو قصہ آتا ہے اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو نبیوں کے قصے سناؤ۔ کیسے تھا پرانے زمانے میں ماحول، اگر مائیں اپنے بچوں کو جھلاتی تو بولتے میں تم کو موسیٰ کا قصہ سناتی ہوں، عیسیٰ کا قصہ سناتی ہوں، مریم کون ہے ہوتا تھا۔ آج کل کیا ہے ماحول، ہم اپنے بچوں کو گانے ڈال کے دیتے ہیں، انہیں گانے ڈال لے کے سنتا، اس کے بعد تو ٹک ٹاک مذاق، غیر سنجیدہ ہو گئے ہمارے بچے، لہٰذا یہ نبیوں کے قصوں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کبھی چھٹیاں گزر رہی نا، کون تو بھی ماں باپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے، کون تو بھی بچہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت اولاد کے بارے میں قصے سناتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو تربیت اولاد میں ماشاءاللہ نبیوں کے قصوں کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں ماشاءاللہ 10 سال تک پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ایک ساتھ عالم رہتے تھے مولانا مفکر حسین عبدالعظیم صاحب کے، وہ کیا خالو لگتے ہیں، بہار کے ہیں۔ وہ ایک دن بتاتے ہیں، میں لڑکیوں میں جو سیکشن ہے وہاں جا کے وہ قصص النبیین کتاب ہے تربیت کی، مطلب نبیوں کے قصے کی، حضرت نوح کا قصہ، ہود کا قصہ، صالح کا قصہ، اس میں ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے۔ وہ ایک دن کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا گیا، جب وہ قصہ الفاظ مانے بورڈ پہ لکھا دیے، ترجمہ کرنے بیٹھے تو شیخ حفظہ اللہ بولتے ہیں جیسے ہی میں یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اتنا بولنا تھا، سر اٹھا کے دیکھتے ہیں ساری طالبات کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ یہ تربیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں خود اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں، تقریباً 2017 میں جامعہ دارالسلام سے الحمدللہ ابھی تک پڑھا رہا ہوں۔ پہلے سال میں اعدادی اول با میں، کلاس میں یاد ہے مجھے، اعدادی اول با میں مجھے جو ہے قصص النبیین پڑھانے کا مادہ دیا گیا۔ ابراہیم کا قصہ پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ بچوں کے اندر کیا ایمان افروز پیدا ہوتا، حالانکہ اس میں الفاظ میں لکھا دیے، ترجمہ کر دیا تو الگ، مگر تربیت ابراہیم کا قصہ آیا، جیسے آگ میں ڈالا گیا تو جس دن وہ آگ میں ڈالا گیا پورے طلبہ اچانک رو رہے ہیں، اور جب یوسف کا قصہ آیا تو میں دیکھتا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ
ترجمہ کر رہا ہوں، بچے پورے ایسے بیٹھے ہیں، لہٰذا میں بولتا ہوں مدارس کے طلبہ پر جیسے اثر ہوتا ہے، مکتب میں پڑھانے والا استاد کیا کرنا، ہفتے میں ایک دن جیسے دعائیں سکھاتے نا، ویسے ماشاءاللہ اچھے انداز سے ان کو قرآن کے قصے سکھاؤ، ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے بولنا پڑتا ہے دو باتیں، قرآن میں دو بچوں کا ذکر ہے نبیوں کا بھی، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام، تیسرے حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ یہ تین ایسے ہیں جن کے بچپن کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ بتائیے کون باپ ایسا ہے جو اپنے بچوں کو یہ قصہ بتاتا ہے؟ کیسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا قصہ؟ اللہ بولتا ہے اے موسیٰ کی ماں اپنے شیرخوار بچے کو ایک صندوق میں رکھ کے جو ہے سمندر میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ اگر بیمار ہو جاتے تو رات بھر تکیے کے پاس بیٹھے رہتے، دودھ پیتے بچے کو سمندر کی وسعتوں کے سامنے جو ہے یہ تو تابوت کیا معنی رکھتا ہے، اس میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کے ماں کے دل کا تذکرہ کرتا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ اللہ بولتا ہے حضرت موسیٰ کو جب تابوت میں رکھ کر دیا گیا کانپنے لگا دل۔ اللہ فرماتا ہے اگر موسیٰ کے ماں کے دل کو ہم مضبوط نہ کرتے تو اور پریشان ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ وہ دودھ پیتے بچے کو تابوت میں رکھ دیے نا، لا تخافی ولا تحزنی، تمہیں جو ہے ڈرنے کی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھو موسیٰ کی ماں کا اللہ پر کیا یقین ہے، اللہ کہتا ہے فرماتا ہے تمہاری طرف لوٹانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ اس کو نبی نہ بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا یہ اس واقعے کو ہم اپنے بچوں کو بتائیں؟ کیا ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کو دیکھو کیسے خوبصورت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آسمان میں دیکھے اس موقع پر آپ نے یوسف کو دیکھ کر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دے دی ہے۔ مطلب کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے نبی کو جو خوبصورتی ملی اس کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو ملی ہے، ورنہ تو جو ہے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت اگر کوئی تھے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہوتی ہیں، اور جو ہے ان کو اس وقت وہاں جاتے ہیں حضرت زکریا جو ان کے خالو اور انکل تھے۔ حضرت مریم سے اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات خواتین سے ہم کہیں گے، بڑی اچھی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، حالت حمل میں ماں کی نیکی کا اثر بچوں میں پڑتا ہے۔ اگر ماں حالت حمل میں نماز پڑھتی بچے نمازی پیدا ہوتے ہیں، اگر حالت حمل میں وہ اللہ کا ذکر کرے بچوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر وہ حالت حمل میں پرانی کوچتبی نائٹی پہن لے کے یہاں یہ کاٹا لگا لے کے نماز آنے کچھ نہیں، بچے ہیروز پیدا ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور آج بچے زیادہ ستاتے ہیں نا، اس میں اور ایک سبب بھی میں بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاتے تو دعا پڑھو، کیا پڑھو؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ نے کہا اگر تم یہ پڑھ کر اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ملنے سے اگر اولاد مقدر کی ہے، شیطان کے حملوں سے اللہ بچائے گا۔ میں سمجھتا ہوں لوگ اپنی بیوی سے ضرورت تو پوری کر لیتے ہیں مگر دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر دعا پڑھ لیتے ہیں نا ماشاءاللہ یہ بچوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسے ہی حمل یہ ہوا تو لوگ بولے مریم سے کیسے بات کرنا ان سے؟ تو حضرت مریم نے کہا فاشارت الیہ، تو بولے وہ گہوارے میں، اور گہواروں میں 3 بچوں نے بات کی، تو عیسیٰ بھی ہیں، کیا بولے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کیا کرے گا؟ مجھے نبی بنائے گا، مجھے کتاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مجھے تاکید کی ہے، اور اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو ہے اللہ نے مجھے بڑا مبارک بنایا ہے۔ لہٰذا سیرت صحابہ، سیرت اسلاف اور ماں باپ کو جو ہے ان تمام سے
تربیت کرنا چاہیے. مجھے اس وقت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول یاد آتا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں سیر السلفی, کیا ہے وہ سیر السلف, سلف کی جو سیرت ہوتی ہے وہ اصل میں جند من جنود اللہ یثبت اللہ بہا قلوب عبادہ. یہ عبارت و سیر اعلام النبلاء میں ہے. ہماری تقریر میں اسلاف کے نام بہت آتے, آپ یہ مت سمجھ جاؤ ان کے نام بول کے ہم آپ کو راہ راست سے ہٹاتے. ماشاءاللہ ہمارے سے پہلے جتنے صحیح علماء نے دین کی خدمت کی ہے وہ خدمت میں بار بار نام آتے. لہٰذا میرا اپنا تجربہ, ایک دن ایک مسجد میں خطبہ دینے گئے, وہاں ہم نے خطبے میں ابن تیمیہ کا نام لیا. بعد میں امام صاحب بول رہے ہیں ممبر پر ابن تیمیہ کا نام لیا نا تمہیں. ارے ابن تیمیہ کے بغیر میں سمجھتا ہوں سلفیت ہی نامکمل ہے. کتنی خدمت کی, قرآن و حدیث کے مطابق جو علماء کے نام رہتے ہیں وہ نام لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. بلکہ علامہ نووی کہتے ہیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله, علم میں برکت اس وقت آتی ہے جب ہم ان کا نام بول کر بولے. اتنے علماء ایسے ہیں, ابن القیم کا مکتب پڑھ لیتے ہیں مگر یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تقریر میں آپ دیکھتے ہیں سلف کا نام بار بار آتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سلف کی جو سیرتیں ہیں نا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں دین پر ثبات قدمی آتی ہے. ان سے پوچھا گیا یہ سلف کے واقعات پڑھنے سے کہتے دین پر ثبات قدمی آتی ہے, تو کہنے لگے اللہ نے سورہ ہود کی آخری میں تمام نبیوں کا تذکرہ کیا تو وہاں کہا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. بہرحال تربیت اولاد میں ایک بات یہ بھی ہے, اولاد کی تربیت کرنا چاہتے دو زاویے ہمارے پاس. ایک زاویہ یہ ہے آدمی اس سے متعلق مطالعہ کرے. کون ہیں علماء کے علاوہ تربیت اولاد پر لکھی ہوئی صحیح کتاب کا مطالعہ کوئی کر رہا؟ نہ ماں کرتا نہ باپ کرتی. اس کے علاوہ خطبات ہوتے اس پر بھی توجہ نہیں, دروس ہوتے اس پر بھی نہیں, لیکچر ہوتے, بڑے بڑے سیمینار ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ایسے ایک تقریر کر کے چلے جاتے ختم ہو جاتا, نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے امام سے ہماری گزارش ہے کسی کتاب کا درس شروع کرو. یاد رکھو منہج سلف ہے نا اس کی بنیاد علم پر ہے, لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سلف تو بولتے ہیں منہج سلف بولتے, مگر ہمارے پاس جو علم کا ذخیرہ ہونا چاہیے ہمارے ماضی میں دیکھو کتنے بڑے علماء, داؤد راز ماشاءاللہ بخاری کا پورا ترجمہ کریں, ثناء اللہ امرتسری کو دیکھو بزل لمبی ہیں. یہ منہج سلف کا جو بنیاد علم پر ہے وہ علم ہمارے پاس سے اٹھتا جا رہا ہے. لہٰذا خطبات سے, دروس سے, لیکچر سے اور ندوات سے. اور ایک بات بھی ہے تربیت اولاد سے متعلق ماشاءاللہ ماں باپ کو تجربہ بھی ہونا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوان ماں باپ نہ پڑھتے نہ تجربہ کرتے, بلکہ آج کل کی آنے والی لڑکیاں پہلے سے انڈیویجول لائف, ان کو ساس بھی نہ کو سسرے بھی نہ کو, نہ کوئی بوڑھے ہم نہ پہلے الگ سے. ارے پہلے سے الگ چلے گئے تو آپ کے شوہر کا جو مزاج ہے نا وہ سمجھانے والے اس کے ماں باپ نہ ہوتے. چند سال تک ماں باپ سے رہنے سے کیا ہوتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ماں باپ کون, ساس کون, سسر کون, یہ سب محرم ہیں ہمارے لیے. لہٰذا آج دیکھتے ہیں ماں باپ کو تجربہ بھی نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو یہ تربیت اولاد ایک طرف علم سے ہوتی, دوسری طرف تجربات سے ہوتی ہے. آج کل دیکھو ہمارے گھروں میں عالمہ, فاضلہ, حافظہ سب ہیں, لیکن تربیت نہیں ہے. میں اپنے خاندان کی بات کروں, ہمارے والدہ کے خاندان میں علم زیادہ نہیں ہے مگر ماشاءاللہ تجربات بہت ہیں. میری ایک ممانی تھی ابھی قریب میں انتقال ہوا 90-50 سال کی عمر میں. ہم دیکھتے تھے ان کو پوری زندگی صرف 10 صورتیں یاد تھی وضحیٰ سے ناس تک, مگر ماشاءاللہ پورے گھر میں ایک طرح کا روب, جلال, ہیبت, سب کو لے کر چلنا, سب بھی تربیت کرنا ایسا تھا. آج ہم علم رکھ کر بھی تجربے سے ناواقف ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جن کے گھروں میں دادا دادی نانا نانی ہوتے, طیبہ ہوتے, لوگ بولتے اگر بولے تو دادا کو بلاتے ہو, نانا کو بلاتے ہو. یہ لوگ کیا ہوتے تھے اپنے چھوٹوں کو سنبھالتے تھے. آج کل ہمارے گھروں میں نہ دادا ہے, نہ دادی ہے, نہ نانا نانی ہے, بلکہ آج کل تے پوتے نواسے پودے سے بڈھے کو نکال ڈالو گھر سے, بڈھے گھر نکال ڈالو گھر سے. ایسا ماحول نعوذ باللہ پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا اس طرف بھی توجہ دے. تربیت اولاد میں ترتیب بھی بہت ضروری ہے. تربیت اولاد میں پہلے نماز پڑھانا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا وہ الگ. تربیت میں سب سے پہلی چیز اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا ہے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت ایسے ہوتی تھی. تربیت پہلے ایمان, بعد میں قرآن. ایمان کے بعد قرآن آیا, ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. اس وقت مجھے
مستدرک حاکم کی ایک روایت معلوم ہوتی ہے جس کی عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی کے زمانے میں پہلے ایمان کی تربیت ہوتی، بعد میں قرآن کی تربیت ہوتی۔ آج میں دیکھتا ہوں کب کا صحابہ کا زمانہ، پہلے قرآن پڑھاتے بعد میں ایمان کی تربیت کی نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں مسجد میں مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ سے ہماری گزارش ہے اپنے بچوں کی عقیدے کی تربیت کرو۔ افسوس کی بات ہے ہمارے سلفی اہل حدیث مساجد میں الحمدللہ تربیت بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین ہے کویت میں رہتے ہیں عبدالحفیظ عمری مدنی حفظہ اللہ، بڑا اچھا ایک سیٹ بنائے وہ لوگ، اگر چاہے تو وہ سیٹ میں سمجھتا ہوں مدارس میں تو پڑھایا جاتا ہے، وہ سیٹ اگر ہمارے مطلب مکتب کے مسجد کے مکتب میں اگر وہ نصاب میں شامل کرے تو بڑا اچھا ہے۔ وہ اس میں کیا ہے ماشاءاللہ عقیدے سے متعلق ہر چیز اچھی طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا چاہے کس میں؟ مکتب میں۔ اب دیکھو غیر مسلک کے مساجدوں میں ایمان کو خطرے میں کیسے ڈالا جاتا ہے، ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا عقیدے پر ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے، وہ کتاب میرے پاس آئی، بولے ذرا تصحیح کر کے دو۔ وہ کتاب لکھنے والے ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے پہلا سوال لکھا اس میں کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ جواب ہے ہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر بچپن میں پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھتے نا چیز، اگر بچپن میں ان کو یہ بولے اللہ ہر جگہ موجود ہے اگر آپ بول دیے تو وہ چیز بولتے جنم کی عادت جنازے تک نہیں جاتی، تو وہ جو بیٹھی اللہ ہر جگہ موجود ہے آخر تک وہ عقیدہ رکھو مرتے انہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے سلفی مساجد بچوں سے پوچھو بولتے اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ۔ اور پھر جامعہ محمدیہ کا ذکر آتا ہے۔ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں ایک مرتبہ عقیدے گھنٹے پڑھا رہا تھا میں، وہ کتاب تھی اپنا عقیدہ سیکھیے، اس مؤلف ہے محمد جمیل زینو، پڑھا رہا تھا، دروازے بند تھے، اچانک ایک شیخ آگے دروازہ مارے، باہر سے شیخ آئے، کلاسوں کا معائنہ کرنے لگے، داخل ہوئے کلاس میں، پورے عربی میں ایک سوال پوچھے ما هو اول واجب علی المکلف، انسان پر پہلے کیا چیز فرض ہوتی ہے؟ ہمیں کیا جواب دیتے؟ نماز۔ وہ بچہ ماشاءاللہ عقیدہ پڑھا ہوا تھا نا، مدرسہ بھی سلفیوں کا ہے، توحید، اس کھڑا استاد بے اختیار رو رہا ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں چھوٹے سے بچے کو جا کے پوچھا تو کیا بول رہا ہے؟ توحید، سینے سے لگا لیا، 100 ریال اٹھا کے جیب میں لیا اس۔ تو اس طرح کا ماحول ہمارے مساجد میں مدارس سے پیدا ہو جائے ماشاءاللہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے عقیدے میں الحمدللہ ہم جو ہے ان کو یہ کریں۔ اور ایک بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کی ہزار عقیدے کی ہم فکر کرتے ہیں لیکن عقیدے کی فکر نہیں کرتے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو کفریہ مشرکانہ ماحول میں تھے لیکن کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک کام کرے، ایک تو کعبۃ اللہ کا چنے اس لیے کہ وہ توحید کا مرکز ہے، بعد میں اللہ سے دعا کرے وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کس کی دعا؟ ابراہیم کی دعا، اللہ کے خلیل کی دعا۔ جب ایک نبی کو اپنے بچے اور اپنی ذات کے بارے میں کفر شرک سے، قبر پرستی سے اور بت پرستی سے اتنا ڈر ہے تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا بچوں کو بلائیں، بولو بیٹے میں تم کو 4 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک بات یہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو، اور ایک نصیحت ہے کہ سبحان اللہ بار بار پڑھتے رہو، اور کہا میں تم کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک چیز یہ ہے کہ شرک سے روکے رہو، کفر سے تکبر سے روکے رہو۔ یہاں نکتہ ہے، شرک کے ساتھ تکبر کو ملا کر ذکر کرنے کا مطلب علماء بتاتے توحید کے ساتھ بندے میں تواضع عاجزی انکساری آتی ہے، جہاں شرک آتا ہے تکبر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو جو بندہ جتنا موحد ہوتا ہے اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے پھلدار درخت کی طرح، تکبر کرنے والے زیادہ غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں اس لیے وہ جھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب کو دیکھو ماشاءاللہ پوری زندگی توحید کی ترویج و اشاعت میں گزاری، مگر دنیا سے جان لگے بلا کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج کل حال کیا ہے؟ جب انسان کا موت قریب آتا ہے وہ دکان، وہ اپارٹمنٹ، وہ کار، وہ بینک بیلنس اس کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کے ماشاءاللہ کیا کرنا چاہیے؟ عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آئیے لقمان علیہ السلام کے واقعے میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان کون تھے؟ اس کے بارے میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت لقمان ایک نیک آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو حکمت دی تھی۔ حکمت کا مطلب کیا؟ جو بھی طریقہ اپنا
تعلیمات تربیت کا ماشاءاللہ صحیح کرتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی، لہٰذا جو بھی دنیا میں تربیت کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت لقمان کی نصیحت کو پڑھنا چاہیے۔ عبدالرزاق البدر کا ایک پورا لیکچر ہے، وہ عربی میں ہے، کتابی شکل میں بھی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ لہٰذا یاد رکھیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی، اس تربیت میں سب سے پہلا میرے اور آپ سے جو اصول ملتا ہے، وہ اصول یہ ہے ہم جب تربیت کریں تو بچوں کی تربیت محبت سے کریں۔ آج کل اٹھے بیٹھے دلندر، مرا تو کفن بھی نصیب نہیں ہونا تجھے، کیا بات ہے، جہالت ہے یہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے جملے ہمارے اس سے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے مال پر اپنے اولاد پر بد دعا نہ کرو، اگر بد دعا کرے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اسے۔ لہٰذا لقمان کو دیکھو، جیسے ہی نصیحت شروع کرے بولے یا بنیا، اے میرے بیٹے بھی نہیں، اس کا ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے، یہی تھی تو تربیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے نصیحت کی تھی، یا ابتی، باپ کافر ہے، بولتے ہیں میرے ابا جان۔ آج ہم اپنے مسلم اپنے والدین ساتھ کیسے بات کرتے ذرا جائزہ لیجئے۔ لہٰذا جب ہم خطاب کرتے نا، اس کے الفاظ میں بھی مکمل طور پر پیار ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ پیار سے بلاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عمیر، اور کبھی بلاتے دو کان والے، حالانکہ دو کانا ہے، کبھی بولتے دو ہاتھوں والے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کیسے بلاتے تھے کہ ہمارے پاس دلندر آری جاری، ایسا انداز ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نہیں بولتے اے یا عائشہ، عائشہ کو پکار رہے ہیں، کبھی بولتے یا حمیرہ، کبھی بولتے یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، قربان جاؤ ان اخلاق میں۔ لہٰذا جب ہم اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں تو انہیں کیا سمجھتا، اس کے دل میں کتنی محبت ہے نا۔ بچہ ذہنی طور پر، سائیکالوجی طور پر اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تربیت کو سننے کے لیے ماشاءاللہ بڑا اچھا اثر کرتا ہے۔ قرآن میں خود دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیار سے بلاتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ کتنا بہترین خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہٰذا خطاب کے الفاظ میں کیا ہونا، محبت ہونا چاہیے۔ بعض علماء تو بولتے کلمات میں بھی محبت، نظر میں بھی محبت، اس کو چھونے میں بھی محبت، اس کو دیکھنے کی طرف محبت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کسی سے کہیں، اچھا یہ جملہ بول کر آپ نے کیا کہا، بولے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تین مرتبہ بول رہے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بس اوقات ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیتے اپنے سامنے کا۔ لہذا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پیار سے بولو، کبھی میا بھی کرو، کبھی پیار کرو۔ آج کل تو حال ایسا ہے، یہ فون دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہفتے گزر جاتے، کبھی اپنے بچوں کو بھی ہم نہیں چونتے۔ ماں باپ بچوں کو پیار کی اثر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، اللہ کو مثالیں کیا دوں، ہمارے پاس وقت ہے۔ کبھی ایسے ہوتا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جیب کو پکڑ کے اللہ کے نبی قطر رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسی محبت تھی۔ لہٰذا حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ قریے کے رہنے والے، ایک دن آئے، دیکھتے ہیں ایک ران پر حضرت حسن بیٹھے ہیں، دوسرے ران پر حسین یا اسامہ شک ہو رہا ہے بیٹھے ہیں، تو آ کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی کبھی ان کو چوم رہے کبھی ان کو چوم رہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آج تک مجھے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو چوما نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، جسے بچپن میں رحم نے ملے وہ رحم کیسے کرے گا؟ اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذبہ رحمت کو نکال دے تو میں کیا کروں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اپنے بچوں کو چومنا، اپنے بچوں سے پیار سے پیش آنا۔ بلکہ اللہ کے نبی فاطمہ تو شادی کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو چوما کرتے تھے، یہ چیز نہیں ہے، بچوں کو چومتے نہیں۔ لہٰذا جو لوگ دوسروں کے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر چومتے نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا دل سخت ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے بچوں کو چومو، پیار کرنا، جب آپ ان کو کس کرتے نا، پیار کرتے نا، ماشاءاللہ دل پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ بچے سمجھتے ہمارے ماں باپ کے دل میں ماشاءاللہ ہمارے لیے محبت ہے۔ اور اس کے لیے اور ایک بات بھی ہے، لقمان کی نصیحت ایک بات معلوم ہوتی ہے، مناسب وقت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، تربیت میں سب سے پہلے توحید سب پر مقدم ہے۔ حضرت لقمان نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہ سب بات بولے، لیکن سب سے پہلے بولے یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔
کون تو بولے آج تک اپنے بچوں کو اگرچہ ہمیں توحید پرست ہیں ہزار ہیں مگر فتنوں کا دور ہے آج. اگر ہم نے بولے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا, اپنی جان دے دینا, اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, اگر تمہیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے مگر شرک نہ کرنا, جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا. بچوں کی لڑکتی زبان ہوتی ہے, سب سے پہلے کیا سکھانا, کیا سکھانا ہمیں سکھاتے, بولو مام بولو, اس کے بعد بولو مدر بولو, انگریزی الفاظ گڈ مارننگ, اور اس کے بعد ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار, وہ سب پوری چیزیں سکھاتے. نہیں, علماء بولتے اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھانا لا الہ الا اللہ, لڑکتی زبان. اور یہ دیکھو آپ کو بات بولتا ہوں, ابن حزم رحمہ اللہ اور سلیمان رحیلی مدینے کے مشہور علماء سے دونوں بولتے لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. بول کر دیکھو آپ لوگ, لا الہ الا اللہ, یہ ہونٹ اسے ہونٹ کو نہیں لگ رہا ہے, لہٰذا لا الہ الا اللہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. لہٰذا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کان میں اذان دیتے ہیں, اگرچہ روایت ضعیف ہے مگر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذان دینے والا بدعتی نہیں ہو سکتا. غور سن لیجیے بات, یہ اگر کوئی دیتا ہے تو اسے بدعتی نہیں بول سکتے, چھوڑتا ہے تو اسے رسول اللہ کی سنت کا منکر بھی نہیں بول سکتے. اس طریقے سے اذان دی جاتی ہے مگر وہ اقامت دینے کی روایت تو بالکل ضعیف اور موضوع ہے. لہٰذا اپنے بچوں کے عقیدہ توحید پر نظر, خصوصاً یہ ہمارا جو ماحول ہے اسکولوں کا کالجوں کا, یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کی بات بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں بچے کیسے رہتے ہیں, ماں باپ کو دیکھ کر کاپی کرتے ہیں. آپ نے یہی فرمایا اگر ماں باپ یہودی اپنے بچوں کو یہودی بناتے, اگر وہ نصرانی ہے تو نصرانی بناتے, اگر وہ مجوسی ہیں مجوسی بناتے. ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ وہ بولتے اگر انہوں اہل حدیث ہو تو اہل حدیث بناتے, اگر وہ ہو تو وہ بناتے, سنت ہو تو سنت بناتے, جیسے ہوتا ہے ویسے بناتے. لہٰذا ماں باپ کے توحید کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے. بلکہ صالح حسین حفظہ اللہ بولتے یاد رکھو نسلوں کی حفاظت توحید سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, دیکھو کتنی بڑی نسل ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو دیکھو, انبیاء بنی اسرائیل کا جو لاکھوں سلسلہ چلا, اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے. انہوں نے جزیرۃ العرب میں جو دعوت کا جو عقیدہ توحید کا جو انقلاب برپا کیا نا, علماء بولتے آج دنیا میں عقیدہ توحید جتنا زندہ ہے اسلاف کے خدمت میں سب سے بڑی خدمت ان کی ہے. آج سعودی عرب میں جو امن ہے وہ کس کی کوشش ہے, محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو. آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو دنیا میں علماء کا سب سے بڑا اگر کوئی خاندان ہے تو انہی کا خاندان ہے ماشاءاللہ. اور ایک بات یاد آتی مجھے, وہی بولتا ہوں, یہ آل سعود جو ہیں وہ اور محمد عبد الوہاب دونوں کا تعلق بنو تمیم سے ہے. اور آپ نے بنو تمیم کے بارے میں فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مطلب ڈرانے والے دجال ہوں گے تو بنو تمیم سے پیدا ہوں گے ماشاءاللہ. لہٰذا ماں باپ اگر مشرک ہیں بچے مشرک ہو جاتے. لہٰذا بچوں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شرک کے مراکز میں نہ لے جائیں. درگاہ میں داخل ہو رہے ہیں, بتی کچرا ہے, انہیں بھی اٹھا کھا رہا ہے, گندے پانی میں پڑ جا رہا ہے, بچے کیا کرتے ہیں مکمل طور پر کرتے ہیں. لہٰذا میں بولتا ہوں درگاہوں میں, خانقاہوں میں, آستانوں میں, عرسوں میں نہیں لے جانا چاہیے. اور ماں باپ خود تعویذ لٹکا رہے ہیں, اگر کڑا بنتے رہے بچے بوجھ کرتے. لہٰذا دیکھو ام سلیم رضی اللہ عنہ کیا تڑپتی ہیں. اللہ اکبر. ام سلیم کی شادی مالک سے ہوتی ہے. مالک کیا ہے, کرسچن تھا, شادی ہو گئی اس وقت جائز تھی شاید, وہ ان سے انس پیدا ہوئے. ایک طرف ام سلیم کی تڑپ اپنے بچے کو توحید پرست بنانا میں, دوسری طرف سے مالک کیا کرتا, کرسچن بنانے کی پوری کوشش کرتا. ام سلیم کی تڑپ اللہ نے دیکھی. ہوا کیا, وہ مالک جو تھا نا سیریا میں جا کے مر گیا. ماشاءاللہ ام سلیم کو موقع مل گیا اپنے بچے کی تربیت کا. کیا تربیت کا انداز ہے دیکھو. حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے لے جاتے ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے, ذرا آپ اس کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکثر مالہ ولدہ, اے اللہ اسے مال بھی دے اولاد بھی دے. روایتوں میں آتا ہے مدینے میں ہر صحابی کا باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا مگر حضرت انس کا باغ ماشاءاللہ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. انس رضی اللہ عنہ اسے ہی بڑے نہیں ہوئے. بچوں کے عقیدے کی بات بہت ضروری ہے. ماں باپ کو بھی دیکھتے اٹھتے بیٹھتے یا علی یا مشکل کشا یا حسین, اگر یہ بچے سنا تو کیا ہوتا ہے, اس پر بھی اثر ہوتا ہے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شرکیہ نظمیں نہ سنائیں. کعبہ جھک گیا ہے محمد کے شہر میں,
اور کیا ہے وہ یا سلم دائماً ابداً، وہ ہمارے مسجدوں میں پڑھتے نعوذ باللہ قصیدہ بردہ، مولا یا سلم وسلم، ہمارا ٹیم میں سب دم کو چھوڑ دے. یہ بچوں کو شرکیہ نظم سکھاؤ. اور بات بولتا ہوں دیکھو یہ کیا ہے، ہمارے اوپر غیروں کا اثر بھی ہوتا ہے. اور ایک بات بھی ہے، سوشل میڈیا سے بھی ہمارے بچوں کا عقیدہ بگڑتا ہے. کیسے بگڑتا ہے؟ اس میں غیروں کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. یہاں وہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، غیر مسلموں کے تہوار جب آتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو بتانا کیا حکم ہے، کتنا ساتھ دے سکتے. اور اسی طریقے سے 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. یہ کیا ہے، اور ایک بات بھی ہے اس میں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے، والدین خود اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا. تو کیا ہوتا، یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر میں اپنے والدین سے اچھا، میرے بچے میرے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین اچھے نہیں، لہذا ہمارے بچے ہم نے آنکھیں دکھاتے ہیں. لہذا والدین سے حسن سلوک کرنا ماشاءاللہ یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عیسیٰ بچپن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدہ کے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، وہ اپنے باپ اچھا سلوک کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماں باپ کو بہت یاد کرتے. باپ کا تو انتقال چھوٹے میں ہو چکا تھا، ماں کا انتقال جب ہوا تو شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے. کیا ایک مرتبہ مکے سے مدینہ آ رہے ہیں، راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر ماں یاد آ گئی. اللہ کے نبی نہیں گئے، اچانک نہیں گئے، یاد آیا، راستے میں جا رہے تھے، راستے میں خبر پڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے، کہا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے. اپنے گزرے ہوئے جو کافر مشرک ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ابراہیم نے دعا کی تھی، وہ غلطی ہی اللہ قول ابراہیم میں آیا. وہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد تم وہ غلطی نہ کرو جو ابراہیم نے کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی ماں کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں، کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے صحابہ عبدیدہ ہو گئے. اللہ نے کہا اے اللہ تم میرے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دیتا، کم از کم تو میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر ایسے ہی ماشاءاللہ وہاں سے گزر گئے. ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو خوشگوار زندگی ماں باپ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے، اپنے ماں باپ سے الگ ہو جا کو، اپنی نوجوان بیوی کو رکھ لے کو، ٹی وی کو رکھ لے کو، فریج رکھ لے کو، میں خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ جو ماشاءاللہ اچھا سلوک کرتے دل نرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار زندگی دیتے. یاد رکھو جو بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کو رلاتے، سب کرتے، ان کی تو پریشانی آتی ہے. لہٰذا والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اور ایک بات بھی ہے، حضرت لقمان کی وصیتوں میں کیا، اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کا حوالہ دے کر ان کی تربیت کرنا. آج کل دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کو موبائل بہت دیکھتے ہیں. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، وائی فائی لگا دے گھر میں، کمرے میں جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. بیٹے سے کیا بیٹے دیکھے تمہیں، کیا بھی نہیں، الگ جا کے کیا کرتا، ہسٹری میں جا کے جتنا دیکھا پورا ڈیلیٹ کر کے لگا دیا تھا. یہ ہمارے بچے آج تنہائی کے گناہ میں پڑ رہے ہیں. وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انہیں بلوغت کے بعد دیکھنا تھا. کیا کیا ہو رہا ہے یہاں، خواتین بھی ہیں، بولنے میں شرم بھی آتی ہے. لہٰذا اگر کہیں CCTV کیمرہ لگا وہ لوگ کتنا ڈرتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی نگرانی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جب تک ہم اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتے اس وقت تک موبائل نہیں دینا. اللہ کا ڈر پیدا کرو، بعد میں موبائل دو. دیکھو ہمارا بچہ ماشاءاللہ کیسے ہوتا ہے. یہی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہی، اتق اللہ حیثما کنت. آج کل تو ایسا ہے بچوں کے پاس سے موبائل لے لے تو بیٹا کیا کرتا، ماں کو بیٹ سے مل کو مارلتا. وہ ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ کو. اس طریقے سے ہمارے بچوں کو فون کی لت سے بچانا ہے، پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے. جب بچے مسجد میں آتے ہیں نا، لوگ مسجد میں لوگوں کو مارتے ہیں. یاد رکھو ہمارے بچے انٹرنیٹ چھوڑ کے، موبائل چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، لہٰذا ان کو برداشت کرنا چاہیے، لہٰذا ان کو مارنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھو بچے روتے، لیکن اللہ کے نبی نے تمہیں نہیں آنا. آپ فرماتے میں اپنی نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے کوئی بچہ اپنی ماں کو تکلیف نہ دے، لہٰذا میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں. لہٰذا جب ماں اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آتی ہے ماشاءاللہ تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بتاؤ، کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. لہٰذا اپنے بچوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، جیسا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے، توحید کے بعد شرک سے بچ کر رہ کر نماز کی پابندی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. مگر اور سنیے باتیں، نقطہ اس میں
علامہ ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان چاروں ارکان کو ذکر کرنے سے پہلے نبی نے توحید کو سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اگر آپ کی توحید صحیح، نماز صحیح، روزہ صحیح، زکوٰۃ صحیح، حج صحیح، اگر آپ جو ہے محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں، اگر آپ کی نماز، زکوٰۃ، حج رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو تو آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہذا ارکان اربع صحیح ہونے کے لیے توحید بھی شرط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بھی ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو لے کے کعبۃ اللہ کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیت المحرم عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں کعبۃ اللہ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں۔ اتنا ہی نہیں کیا، ماحول فراہم کرنے کے بعد ماشاءاللہ دعا بھی فرمائی۔ یہ دعا ہمیں کرنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے سب سے پہلے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ ماشاءاللہ باپ کی تڑپ دیکھیے، جب حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی وہ دعا کیسے قبول ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ یہ کہاں سے آیا؟ ابراہیم کے ڈی این اے میں تڑپتے تھے، ماشاءاللہ وہ بھی آیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے۔ نوازوں کو دیکھو، حسن کو لا لیتے، حسین کو لا لیتے، نماز میں اٹھا لیتے۔ جمعہ کے دن بچے اگر کچھ بھی یہ کرے تو ہمیں ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کئی کو جی نماز کو بلا لے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا اسوہ ہے۔ جمعہ کا موقع ہے، حضرت حسن کو لا کے ممبر پر بٹھا لیے، خطبہ دے رہے ہیں، ایک طرف اپنے نواسے کو دیکھتے، دوسری طرف ان کو دیکھتے۔ نماز ایک مرتبہ ایسے ہوا حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جو ہے کیا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ صحابہ بولتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتے نا، کئی کو لمبا سجدہ کرے تو آپ فرماتے اصل میں میرے نواسے حسین میرے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، ذرا ان کو کھیلنے کا موقع دیا۔ دیکھو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دونوں آپ کے نواسے لے کر آتے، نواسی کو بھی لے کر آتے ماشاءاللہ۔ جب وہ اپنے نانا کی پیٹھ پر چڑھتے تو سوچتے ہوں گے جس ذات کے سامنے میرے نانا جھکتے ہمیں انہی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ حسن بھی نمازی، حسین بھی نمازی، انہی کے خاندان والوں میں حسین کا ایک نام آتا ہے، دادا کا نام پوترے کو رکھتے عرب میں۔ انہوں جب وضو کرتے تو چہرہ پیلا ہو جاتا، لوگ پوچھتے کیا وضو کرتے ہی تمہارے چہرے کا رنگ بدلتا؟ بولتے میں جس ذات کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں تمہیں اس کی جلال کا پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین نوازوں کو، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے بیٹی اگر اماں کے گھر کو آ گئی تو بولتے بیٹی بہت کام کر کے تھکے چھوڑ ڈالو اسے۔ اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کی نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اٹھاتے، اپنے داماد کو بھی اٹھاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی فاطمہ، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے، تہجد کے لیے اٹھاتے تھے۔ لہٰذا ماں باپ اگر نمازی بچے نماز، آج کل ہوتا کیا ہے نماز کیوں جا رہے، نماز کیوں جا رہے، نماز کہاں جاتا؟ انہیں سوچتا میرا باپ بے نمازی گھر میں مقدس نماز جاؤں گا، میں بولتا کہاں تک جب واپس آیا تھا۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بچے بازو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، موبائل میں کھیلنا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی گھر میں کیا ہوتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں اور ایک یتیم لڑکا اور حضرت ام سلیم میری ماں بھی تھیں، اللہ کے نبی امام بنے، آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوا، یتیم کھڑا ہوا، ان کے پیچھے ماشاءاللہ حضرت ام سلیم کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائے تو مارو۔ ہمارے پاس کتبی کام نہیں کرے تو مارتے، سبق یاد نہیں کرے تو مارتے، اسکول کو نہیں گئے تو مارتے، مگر نماز نہ چھوڑنے پر ہمیں نہیں مارتے۔ بھلائی کا حکم اور برائی سے بھی روکنا چاہیے۔ کیسے؟ سب سے بڑی بھلائی توحید اور سب سے بڑا منکر کا شرک ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں میں بھلی بات سے محبت پیدا کرو اور اپنے بچوں میں جو ہے بری بات ہی چھوڑی ہے۔ کیسے؟ اگر باپ اپنے بچوں کو توحید پرست بنایا، انہیں جا کر کہاں بھی جو ہے وہ کسی درگاہ میں ہے تو بچہ بولا نہیں جانا۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ماحول یہ چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کے ماشاءاللہ، دیکھو علماء اپنے گھروں میں کیسے کرتے ہیں۔ 6-7 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کون کیا کو یہ پردہ ہٹاؤ، تو بچپن سے یہ معروف سے محبت منکر سے دور آتی نا۔ ایسے ہی ہمیں بچوں کو کپڑے پہناتے، ٹخنے کے اوپر پہناؤ، جب ٹیلر ناپ لیتا نیچے تک زمین پر لیتا، اور ہمارے بچوں کو کیا ہوتا ہے ہم اسکول بھیجتے رہتے ہیں، ٹخنے کے اوپر کپڑے نہیں پہناتے۔ یہ سب ہونا چاہیے، شک سے عمر کو دیکھو
مارا گیا نماز فجر میں، ان کو بستر پر پڑے ہیں، ایک آدمی آتا ہے آ کر فل تعریف کرتا حضرت عمر کی، حضرت عمر دیکھتے ہیں کہاں پڑے ہیں، زخمی ہیں، پیٹ پر حملہ کیا گیا، اس حال میں بھی معروف کا حکم دینے سے باز نہیں آئے۔ جب وہ جانے لگا اس کی پینٹ ٹخنے کے نیچے بولے ردو علی الغلام، لوٹاؤ لوٹاؤ۔ قریب آیا تو کہا دیکھو مرض الموت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھلائی کا حکم نہیں چھوڑا، منکرات سے نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے اگر تم کپڑا اوپر اٹھاؤ گے کپڑا بھی پاک رہے گا، تمہارا تقویٰ بھی ہوگا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو بھلی بات کا حکم دینا، منکر سے روکنا اتنا پسند آیا، مرض الموت میں بھی نہیں چھوڑا۔ لہٰذا اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ اور ایک بات بھی ہے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے صبر بہت چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، 5G آ گیا نا، یہ کتنی بڑی فائل رہتی بھی وائی فائی میں جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی، ہمیں سمجھتے جیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی، جیسے مطلب اپلوڈ ہوتی، بچوں کی طرف ویسے نہیں ہونا۔ آج تقریر کروں، کل صبح میرے بچے سدھر جائے، نہیں ہو سکتا، بولے بچوں کی تربیت کے لیے لوہے کے چبانا پڑتا، مشکلات کے جنگلات کو اسی لیے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، غیرت میں پڑھنا چاہو۔ اور ایک بات بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے تواضع، عاجز انکساری ہونا چاہیے۔ اللہ سورہ حج میں فرماتا ہے جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں وہی تواضع منکسر مزاج ہوتے ہیں۔ آج بچوں میں مستی بہت ہے، اور یہ فلموں میں سیریل میں دیکھو ہیرو کپڑے پہننے کا آیا، کالا چشمہ لگا لیا، اڑ رہا اس کی طرح۔ تو ہمارے سوشل میڈیا سے ہمارے بچے بھی تکبر سیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ سے کھاتے وہ ہاتھ سے پیتے۔ ہمارے بچوں میں کیا ہونا چاہیے، تواضع، عاجز انکساری۔ ہمارے بچے مستی میں مر جا رہے ہیں اور ماں باپ کو گھورتے ہیں۔ یاد رکھو مالدار جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، غریبوں کو نکار کر دیکھو، جب انہوں آئے تو پیسہ کیسا ڈالنا، تمہارا ہاتھ اسے نہیں لگنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نبی تو بولتے ہیں اللہ تو میں تجھ سے مسکینوں سے محبت کرنا سکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عمر ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے جب بھی کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے، کون تو یتیم ہونا، کون تو جو ہے ان کے ساتھ غریب ہونا، تبھی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں میں ماشاءاللہ وہ کیا کر رہے ہیں، تواضع انکساری سکھائیں۔ میں نے کہا سوشل میڈیا سے تکبر آ رہی ہے، یہ کھانا پینا یہ ہاتھ سے ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے چلنے کا طریقہ بتایا۔ ہمارے بچے ہیرو کی طرح چلتے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم چلنا کیسے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، بندے کو نرمی سے چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی چلتے کیسے، گویا کسی بلند مقام سے اتر رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا، ذرا اپنے سینے کو ذرا اتار کر چلنا چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لوگو اگر تم کتنا بھی تکبر کر لو، پہاڑوں کی بلندی کو بھی پہنچ نہیں سکتے، زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اور ایک بات کہی حضرت لقمان کی وصیت میں، اپنی آواز کو پست کرو۔ آج کل ایسا ہے باپ کے سامنے بھی بلند آواز، ماں کے سامنے بلند آواز، ٹیچر کے سامنے بلند آواز، ہم گفتگو کا طریقہ ہی نہیں سکھاتے۔ اللہ فرماتا ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست کرو، اور خصوصاً والدین سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کرنا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے اپنی ماں کے سامنے، ویسے جھک کر بات کرنا چاہیے۔ بولتے ہیں سعد بن ترکی الخضران حفظہ اللہ، عرب میں بلند آواز سے بات کرنا فخر سمجھتے تھے، لہٰذا اللہ نے ذکر کیا ہم اپنے جو ہے مطلب والدین سے آہستہ بات کریں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی اپنے باپ کے سامنے جاتے تو بلند آواز سے بات نہیں کرتے، بلکہ علماء یہ بھی بولتے اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے موبائل سے جیب سے موبائل بھی نہیں اٹھانا، یہ ادب بتایا گیا۔ لہذا اپنے ماں باپ سے ادب سے بات کریں۔ آخر میں 2-3 چیزیں ہیں، تربیت میں حکمت کو اپنا یہ بہت ہے۔ کیسا، بعض لوگ دیکھتے ملے تو اپنے بچوں کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے غیر مسلموں کو، ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا مارتے، کبھی دیکھ کے رونا آ جاتا، ارے بچہ چھوٹا ہے اپنی بات نہیں بول پا رہا، کیسے مارتے اسے۔ لہٰذا یاد رکھو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمہاری تربیت میں رحمت بھی ہونا چاہیے، تمہاری رحمت میں ڈر بھی ہونا چاہیے۔ محبت کی جگہ محبت، سختی کی جگہ سختی، جہاں سختی نہیں ہو نرمی کر رہے ہیں، جہاں نرمی ہے وہاں سختی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد زیادہ مارنا بھی نہیں چاہیے بچوں کو۔ نبی کا طریقہ دیکھو، علامہ البانی کہتے ہیں آج یہ ہمارے گھروں میں سنت چھوٹ گئی ہے۔ وہ سنت کیا، نبی کے گھر میں ہمیشہ ایک بیل لٹکتی تھی، نبی نکالتے بھی نہیں، مارتے بھی نہیں، خان لگا کے چھوڑتے تھے۔ کیا مطلب، اگر تم شرارت کرے تو اس سے پڑھتے،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ آپ کی تربیت. آپ نے کسی عورت کو نہیں مارا, کسی خادم کو نہیں مارا. آج کل تو حال ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی کو مارتا بچوں کے سامنے. وہ ہوتا کیا ہے, بچے اپوزیشن میں آ جا کے باپ کے خلاف ہوتے ہیں, ماں کی طرف چلے آتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت صفیہ کا واقعہ تو رونا آتا ہے. صفیہ رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے رونے لگیں. اصل میں کیا ہے, ہمارے اپنے بیویوں کو آپ اپنے گاڑی میں پیچھے بٹھاتے, کبھی آگے پیچھے ہوتا. تو ایک دن صفیہ رضی اللہ عنہ وہ گھوڑے پر چڑھنا, اونٹ پر چڑھنا چاہتے, چڑھ نہیں پا رہے. اخلاق دیکھ کیسے بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنا پیر دیا. صفیہ اپنے پیر کو رکھ کر ماشاءاللہ چڑھ جاتی ہیں. ان کا اونٹ ذرا دور دیر سے آیا, اللہ کے نبی جلدی پہنچ گئے تھے. صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نسائی کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کیا کیا اس وقت, اللہ کے نبی اپنے بیوی کے آنسو پوچھتے ہیں. ہمیں کیا کرتے ہیں, رلاتے اور روتے رہتے, بولتے ابھی رو تمہیں. لیکن لہٰذا یہ سب اچھی بات نہیں ہے. بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا, بیوی کو مارنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا آپ مارے, دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے, بیویوں کو مارو لیکن آخری علاج ہے. ابن عباس ہم بولتے مسواک سے. جب بیوی کو مسواک سے مارنے کی تعلیم دی گئی تو ہمیں اپنے بچوں کو لاتا مار سکتے کیا, پولیس جیسے لاٹھی چارج سے مار سکتے کیا؟ بعض ہمیں جاہل ماں باپ کو دیکھے گھر کے باہر چل جاتے. تو یہ گھر کے باہر نکالنا اچھی بات. یاد رکھو آج اپنے بچوں گھر کے باہر نکالتے, وہی جاہل بچے اپنے ماں باپ کو گھر کے باہر نکالنے تیار ہو جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے تربیت میں حکمت یہ ہے اپنے والدین نمونہ بنے. اور ایک بات بھی ہے, حد سے زیادہ نرمی میں لاڑ پیار بھی نہیں کرنا. بعض بات کیا کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچے کو بہت پیار دیتے, اپنی لڑکی کو نخرے سے پل ڈالتے, انہیں جا کو سسرال میں نبھتی نہیں. اسے بچوں میں جفا کشی بھی ہونا چاہیے. اور غلط باتوں میں اپنے بچوں کی طرفداری بھی نہیں کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تربیت اولاد میں باپ ڈانٹ رہا تو ماں تھی کیا بولنے سے تمہیں, وہ کیا ہوتا بچوں کی تربیت کے بجائے نعوذ باللہ شوہر بیوی لڑنا شروع کرتے ہیں. اور غصہ, یاد رکھو ہمارا جو غصہ ہوتا نا, کبھی کبھی ہوتا ہم دیکھتے ہیں ٹیچراں بھی ماں باپ بھی غصہ ہے تو اپنے بچوں میں اترتے, نہیں اتارنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو ایمان, اخلاق, آداب, صلہ رحمی اور حق کی ادب بھی سکھاؤ. تربیت کی اسالیب پر بھی ہمیں نظر ہونا چاہیے. سب سے پہلے قرآن, بعد میں سنت, بعد میں نبی کی سیرت, بعد میں کیا سیرت صحابہ سلف کے واقعات سے ماشاءاللہ مگاؤ. اور 4-5 باتیں ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے. 2 باتیں ہمیشہ ماں باپ کو, ایک طرف علم, دوسرا ادب ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں لڑکا لڑکی کا فرق بھی رکھنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا 2 بچے 2 بیٹیاں, بس وقت اللہ تعالیٰ 4 بیٹا دیتا, ہمیں کیا کرتے وہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں سچ ہوتا. وہاں ہوتا کیا معلوم ہے, اب گھروں میں دیکھتے ہیں 4 بیٹا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں بچوں کو زیادہ فوکس کرتے, بیٹے کو چھوڑ ڈالتے. انہیں کیا کرتا اپنے بچوں کو بھی جو ہے مطلب توجہ نہیں دیتا. لہٰذا اس کا مزاج میں, عادت میں, ذہن میں سب, حتیٰ کہ علماء بولتے عورت جو کا دل ہوتا ہے وہ دل الگ ہے, مرد کا دل وہ الگ ہے. لہٰذا لڑکیوں کی تربیت میں فرق کرنا چاہیے. اور یاد رکھو ماں باپ اپنے بچوں کی ماشاءاللہ آج دنیاوی تربیت بہت کرتے, جسمانی تربیت بہت کرتے, کھلانا پلانا کرتے, مگر جو ہے جو ان کے لیے ہم کیا نہیں کرتے, دینی تربیت نہیں کرتے. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. دعا کب کرنا, علماء بولتے رات کے آخری حصے میں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو, آپ سجدے میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرو. اچھا یہ ہو گیا. جمعہ کا موقع آتا نا, خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک, جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک ہمیں بریانی کھا لے کو ٹھنڈا پی لے کو پورے سوتے رہتے ہم لوگ آئیں. لیکن اس وقت دعا کون کرتا؟ 2 ہو گیا. تیسرا, بعض علماء بولتے اپنے بچے زیادہ بگڑ گئے تو کیا کرنا, ماں باپ عمرے کو جانا, عمرے کو جا کے کعبۃ اللہ میں ان کے لیے دعا کرنا. یاد رکھو جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے وہی ان کا مستقبل بناتی. ابھی آیا قریب میں مکے کے امام ابھی بنے, ایک ہفتہ ہوا, ولید شمسان, ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے والد جو ہے ان کا نام خالد تھا, مدینے میں رہتے تھے. ان کی بڑی آرزو تھی کہ اللہ میرے بچے کو حرم کا امام بنائے. ماشاءاللہ ان کے والد خالد رحمہ اللہ نے اپنے بچے کے لیے دعا کی. ماشاءاللہ 35 سال کی عمر میں حرم مکی کا امام. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور پوری زندگی دیکھو آپ, امام بخاری بنے اپنی ماں کی دعا سے, امام شافعی بڑے بنے اپنے ماں کی دعا اور محنت سے, امام احمد اتنے بڑے عالم بنے اپنے ماں کی دعا سے. لہٰذا ماں باپ سے بڑھ کر ماں کی دعا بڑا کام کرتی ہے. بخاری رحمہ اللہ کے اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. امام بخاری اچھے پیدا ہوئے,
بعد میں کیا ہوا، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی ہوا کیا، اندھے ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں نے جو ہے حوصلہ نہیں چھوڑا، الحمدللہ تربیت کی۔ راتوں میں وہ اٹھ کر تہجد کی حالت میں سجدے میں دعا کرتی، اے اللہ تو میرے بیٹے امام محمد، نام ان کا محمد اسماعیل، میرے بیٹے محمد کی آنکھوں میں لوٹا دے تو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا جہاں نماز پڑھتی جو ہے روتی پورا جانماز بھیگ جاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا، دعا کر کے سوئی ہیں، روایت صحیح ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے خواب میں آتے ہیں، اگر بولتے ہیں اے بخاری کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کی آنکھوں میں لوٹائے گا۔ خواب دے کر اٹھنا تھا۔ امام بخاری کی والدہ کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں اپنے بچے کو ماشاءاللہ اپنی جگہ سے چل کر ماشاءاللہ وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہزار کوششیں کر لو مگر جب تک اللہ کی مدد، توفیق اور دعاؤں سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اس وقت تک ہم یہ نہیں ہو سکتے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تمام مسجد کے ذمہ داروں کا، علماء کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے۔